بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں یوم سرزمین فلسطین منایا گیا۔ یوم فلسطین پر کئی امریکی ریاستوں میں مظاہرے کیے گئے۔ یوم سرزمین فلسطین کے موقع پر امریکی ریاستوں نیو یارک، واشنگٹن، پینسلوانیا، نارتھ کیرولینا، ٹیکساس سمیت کئی شہروں جن میں لاس اینجلس اور بوسٹن شامل ہیں، مظاہرے کرنے کے ساتھ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ یورپ کے متعدد ملکوں میں بھی یوم عرص فلسطین پر احتجاج کیا گیا۔ ڈنمارک، جرمنی، فرانس، نیدرلینڈز اور برطانیہ میں بھی لاکھوں افراد نے یوم فلسطین کے موقع پر ہونے والے مظاہروں میں شرکت کی۔ برطانوی آرمی نے سپاہیوں اور افسران کو داڑھی رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ داڑھی اور مونچھوں کی صفائی ستھرائی کی باقاعدہ انسپیکشن کی جائے گی۔ پالیسی میں تبدیلی سے فوج میں نئی بھرتیوں کی حوصلہ افزائی کی توقع ہے۔ برطانوی آرمی میں مسلمانوں اور سکھوں وغیرہ کو پہلے سے ہی داڑھی رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ پالیسی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ برطانوی فضائیہ اور بحری فوج پہلے ہی اس کی اجازت دے چکی ہیں۔ شارجہ کی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر اذان میں تبدیلی کے حوالے سے گردش کرتی خبروں کی سخت الفاظ میں تردید کی گئی ہے۔ حکام نے تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے وضاحت میں کہا ہے کہ یہ تمام خبریں بے بنیاد اور مذہبی اصولوں کے منافی ہیں۔ ایسی معلومات کو آگے پہنچانے سے پہلے ان کے حقائق کے بارے میں تصدیق کرنی چاہیے۔ صرف ان خبروں پر بھروسہ کریں جو سرکاری ذرائع سے موصول ہوں۔ اس طرح کی افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے 25 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے اپنے خط میں عدالتی امور میں ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے براہ راست مداخلت اور ججوں کو ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ان الزامات کو موجودہ سیاسی تناظر میں غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے۔ اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس بھی منعقد ہوا اور جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے سپریم کورٹ میں ملاقات کی، جس میں یہ معاملہ زیر بحث آیا۔ چینی تفتیش کاروں کی ایک ٹیم اس ہفتے کے شروع میں ہونے والے اس خودکش حملے کی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے پاکستان پہنچی ہے، جس میں اس کے 5 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی تازہ ترین تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت سے اپنے چینی ہم منصبوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والے چینی انجینئرز اور کارکن منگل کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ میں ملک کے سب سے بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ داسو ڈیم کی طرف جا رہے تھے، جب ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی ان کی گاڑی سے ٹکرا دی۔ اس حملے میں ایک پاکستانی ڈرائیور بھی ہلاک ہوا تھا۔ بیجنگ نے حملے کی مذمت کی ہے اور پاکستان سے کہا کہ وہ اس کی تفصیلی تحقیقات کرے اور چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک پر کام کرنے والے اس کے ہزاروں شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ یاد رہے کہ منگل کا یہ حملہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شورش زدہ بلوچستان میں لبریشن آرمی کے ان 8 الحادی پسندوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہوا ہے جنہوں نے بلوچستان میں چین کی فنڈنگ سے چلنے والی گوادر کی بندرگاہ کے باہر چینی شہریوں کو لے جانے والے قافلے پر فائرنگ کی تھی۔ حالیہ ہفتوں میں خطے میں سرگرم عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے پاکستان بھر میں دہشت گردی کی کارروائی کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ ایک حالیہ خودکش حملے میں چین کے 5 انجینئروں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے۔ ایسے حملوں میں تحریک طالبان پاکستان TTP عموماً مشتبہ ٹھہرتی ہے، تاہم بدھ کو جاری بیان میں TTP نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی۔ قبل ازیں مارچ کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں 2 خودکش حملوں میں 9 پاکستانی فوجی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں بلوچستان میں بحیرہ عرب کے نزدیک گوادر میں پاکستانی بحریہ کے اڈے اور پورٹ کمپلیکس پر حملہ کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے میں اس کے 2 فوجی اور 14 عسکریت پسند مارے گئے تھے، جبکہ بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 3 اپریل سن 2024، صفحہ 8۔